آئیے اب تفسیر عاشقانہ بھی سنا دوں آپ کو۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ خزائن مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو جمع کرنا۔ آپ کے پاس تجوری ہو، باکس ہو، آپ اس میں کیا جمع کرتے ہو؟ مال، سونا، چاندی۔ تو یہ اللہ نے جو خزانے بنائے ہیں تو ان چیزوں کو جمع کر لینا یہ خزائن مخلوق ہوا۔ اللہ نے چیز بنائی، آپ نے جمع کر لی، اسی کو خزانہ کہتے ہیں نا۔ ویسے چیز بکھری ہوئی آپ نے لا کے جمع کر لی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خزانہ۔ اور خزائن خالق معدوم کو پیدا کرنا۔ ہمارے لیے خزانہ یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو جمع کر لیں، اور اللہ کے لیے یہ کہ نہیں ہے چیز اور بنا دے، چیز نہیں ہے اور بنا دے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک کوٹھری میں، ایک جگہ میں ساری چیزیں جمع ہیں، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے جب چاہیں جہاں چاہیں کر دیں۔ نہیں سمجھے؟ آپ کے ہاں ٹینک کہتے ہیں پانی کا، جو آپ ٹینکی بناتے ہیں نا، ٹینکی، اس کو ٹینک کہتے ہیں۔ عربی والے اس کو خزان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خزان۔ پانی اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ جمع۔ تو جس میں جمع کیا اس کو کیا کہا؟ خزان۔ آپ کو پانی چاہیے، آپ نے وہاں سے پائپ لگایا یا برتن بھرا اور نکال لیا۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کہ اللہ نے جو چیز بنائی آپ نے جمع کر لیا تو اس کو کیا کہا؟ پانی کا خزانہ۔ یہی کہا نا۔ اب میرے نبی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ آئے، حضور پانی نہیں ہے، حضور انگلیوں سے چلا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ خزائن مخلوق اور خزائن خالق سمجھانے کے لیے میں نے بات کی کہ میرا آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز جمع کر لیں، اللہ کا یہ نہ ہو کر دے۔ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ اونچی، جو چاہیں کر دیں۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ان کے بارے میں شبہ کریں گے کہ یہ نہیں کر سکتے؟ صحابہ آ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، حضور دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اختیار دیا۔ شاہی خزانہ اور ہوتا ہے ٹکسال۔ ٹکسال جانتے ہیں؟ جہاں چیز بنتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جہاں جمع ہوتی ہے، دونوں کی بات ایک۔ اجی خزانہ خالی ہو گیا، ٹکسال اور بناؤ، تو ٹکسال بنا دیتا ہے۔ خزانے میں صرف جمع ہوتا ہے۔ خزانے میں روپیہ پیسہ سامان رہتا ہے، بنتا نہیں۔ ٹکسال میں بنتا ہے۔ اب آیت کا مطلب سمجھو، حضور کا فرمان کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے نہیں، یعنی میں پہاڑ کو سونا بنانے یا چیزوں کے بنانے پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی عطا سے جب چاہوں ان چیزوں کو موجود کر دیتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ کا عطف عندی خزائن اللہ پر ہے، اور لا اقولو کا مفعول یہ ہے۔ اس سے اب بات سمجھنا آسان ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں قول کی دو جگہ نفی ہے۔ آیت میں قول کی دو جگہ نفی ہے۔
اور مقولے ہیں 3، یعنی پہلے لا اقول کے تحت 2 مقولے اور دوسرے کے ماتحت 1 مقولہ۔ لا اقول یا 3 ہوتے یا 1 ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے لا اقول کے ماتحت وہ 2 چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تو ہیں مگر ان کا دعویٰ نہیں فرمایا، اور دوسرے کے ماتحت وہ چیز ہے جہاں قول بھی نہیں مقولہ بھی نہیں، اس لیے 2 مرتبہ لا اقول فرمایا گیا کہ تم سے نہیں کہتا، یہ نہ سمجھو ہے نہیں، تم سے کہتا نہیں۔ صحابہ سے فرمایا مجھے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، اللہ نے یہ بھی دیا، اللہ نے، تم سے نہیں کہتا۔ تو سمجھنے والی بات تھی، وہ انہوں نے سمجھی نہیں۔ جو شخص لا عالم الغیب سے علم غیب کی نفی کرتا ہے اس پر کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں، ذرا سن لے۔ اگر یہ کہیں کہ لا عالم الغیب میں میرے پاس غیب کا علم نہیں، اور اس سے پتا چلا کہ نبی کو علم غیب نہیں، تو اس پر جو سوال آتے ہیں وہ یہ کہ یہ تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ تم بھی یہ مانتے ہو کہ بعض علم غیب نبی کو دیا گیا۔ یہ تمام یہ لوگ بھی جو انکار کرتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ بعض علم غیب نبی کو اونچی دیا گیا۔ تو اگر کہو کہ کل علم غیب کی نفی ہے تو یہ ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ ہم بھی بعض مانتے ہیں، اور ما کانا وما یکون کلو جس کا ساتھ لگا لیں آپ، تو یہ بھی بعض علم غیب ہے۔ اللہ کا علم غیب کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر جو نبی کو ملا ہے وہ اللہ کا بعض ہے، مگر ہمارے لیے اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اگر ان کا کہنا مانا جائے کہ نبی کو علم غیب نہیں، تو کتنی آیتوں کا، کتنی حدیثوں کا، صحابہ کے کتنے اقوال کا اور پوری امت کے عقیدے کے خلاف ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک کوئی تر ایسا نہیں مگر وہ ایک روشن کتاب، لوح محفوظ کہو، قرآن کہو۔ اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہے تبیان لکل شیء، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ہر شے کا روشن واضح بیان ہے، اور اللہ نے یہ نبی کو سکھایا۔ تو اب یہ کہو کہ یا تو اللہ نے تھوڑا سا قرآن سکھایا، پورا نہیں سکھایا۔ جب مانتے ہو کہ اللہ نے سکھایا، پورا سکھایا، اور اس میں ہر شے کا روشن بیان، تو میرا نبی ہر شے کا عالم ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بات وہ کرو نا جو بنتی ہے، جو بنتی نہیں اس بات کے کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتوں کی جن سے ملک سے نہیں ہوں، بلکہ جن سے انسان سے ہوں، انسان ہوں۔ لہذا انسان کے لیے جو چیز چاہیے، جو ہونا ضروری ہے، تو وہ میرے پاس ہے۔ دھیان دینا، سمجھانے کے لیے کہوں، لکڑی کھاتی ہے؟ پوچھا ہے میں نے؟ اگر یقین ہے تو ذرا اونچی آواز میں جواب دیں۔ پکی بات ہے؟ پلٹیں گے تو نہیں، بدلیں گے تو نہیں؟ آپ کہتے ہیں لکڑی کھاتی نہیں، یہی کہا ہے نا، مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، لکڑی کھاتی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، زمین پہ ڈالتے ہیں، وہ اژدہا بن کے جادوگروں کی ساری رسیاں سانپ کھا گیا یا نہیں کھا گیا؟ اونچی کہیے۔ ابھی تو آپ نے کہا لکڑی کھاتی نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال، آپ سب نے یہ کہا کہ لکڑی نہیں کھاتی،
اور جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ کیا تھا؟ عصا، لاٹھی، لکڑی پھینکی زمین پر، جتنے سانپ جادوگروں نے بنائے، رسیاں بنائی، ان سب کو وہ کھا گیا یا نہیں کھا گیا؟ کیوں؟ اس وقت تھا وہ اژدہا کی شکل میں، اور اژدہا کی شکل میں ہوتے ہوئے وہ کھا سکتا تھا، تو اژدہا بن کے آیا تو اس کے تقاضے بھی پورے کیے، اس کے تقاضے بھی پورے کیے۔ سمجھنے کے لیے بات بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ میرے نبی کی حقیقت کیا ہے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہ لباس انسانی میں آئے، اگر نہ کھاتے تو میرے تمہارے لیے کھانا کہاں سے جائز ہوتا؟ آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے کھایا، کیوں کہ وہ لباس انسانی میں آئے۔ اگر نہ کھاتے تو پھر انسان کہلاتے؟ اونچی شادی نہ کرتے تو انسان والی بات ہوتی؟ فرشتے نہیں کرتے نا شادیاں، وہ لباس انسانی میں آئے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں شان دوسری بھی ہے یا نہیں۔ تو میں کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، انہوں نے کھایا تاکہ میرے تمہارے لیے کھانا حلال ہو جائے، جائز ہو جائے، طریقہ ہو جائے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ نہیں کھایا، یہ بھی تو دیکھو کہ نہیں کھایا۔ 21 دن 40 دن بغیر کھائے پیے رہتے تھے، وصلی روزے رکھتے تھے۔ آج نیت کر لی 21 دن کی، 40 دن کی، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، نہ کھانا نہ پینا۔ تو انہوں نے بتا دیا کھاتا ہوں کیونکہ لباس انسانی میں آیا ہوں، مگر کھانے کی حاجت اونچی۔ میں اور آپ آکسیجن کے بغیر، زمین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ معراج پر گئے، زمین کے بغیر رہے، مکان کے بغیر رہے، آکسیجن کے بغیر رہے، بتا دیا تم نہیں رہ سکتے، میں رہ سکتا ہوں۔ جنگ احد میں ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خود کی کڑیاں رخساروں میں گالوں میں چبھ گئیں، خون مبارک نکلا۔ کہتے ہیں کہ اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ تو خون کا نکلنا نور ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نور نہیں ہے۔ سنو، اگر خون نکلا تو تم کہتے ہو یہ بشر ہونے کی دلیل، میں مانتا ہوں۔ تم کہتے ہو خون نکلا تو اس کا مطلب وہ نور نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، 4 مرتبہ فرشتوں نے سینہ مبارک چاک کیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چاک کیا، خون کا ایک قطرہ نکلا نہیں۔ اگر احد میں خون نکلنا ان کے پاک بشر ہونے کی دلیل ہے، تو شق صدر میں خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ یا رسول پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہے، پھر سن لیجئے۔ کہتے ہیں اگر بشر تھے تو خون کیوں نکلا؟ نہ بشر نہیں تھے تو خون، میں نے کب کہا کہ بشر نہیں تھے؟ ہم تو مانتے ہیں وہ بشر ہے۔ تم کہتے ہو اگر نور تھے تو پھر خون کیوں نکلا؟ تو اب اس کا جواب مجھ سے سنو۔ تمہارے کہنے کے مطابق نور سے خون نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہیں نبی کے نور ہونے میں اگر شبہ ہے، اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نور ہیں یا نہیں؟ اونچی فرشتہ ہے، نوری رسول فرشتے ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بخاری شریف میں روایت موجود، دیگر کتابوں میں موجود۔ آ کر ان کی پیچھے سے آئے ان کے، اور آ کے روح نکالنی شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ کہا جی ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ روح نکال رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھپڑ۔ کیا مارا؟ چانٹا، تماچا، اور کیا کہتے ہو؟
چپیڑ، اور کوئی لفظ ہیں؟ وہ تو انگلش ہو جائے گا نا، میں اردو کی بات کر رہا ہوں۔ تھپڑ مار کر اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی۔ سنا ہوا ہے؟ اونچی کہیے، اسرائیل علیہ السلام کی تھپڑ مارنے والا بشر، جس کو تھپڑ مار رہے ہیں وہ فرشتہ۔ میں نے سوال کیا، کہتے ہیں نور ہیں تو خون کیوں نکلا؟ تھپڑ مار رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بشر ہیں۔ تھپڑ مار رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو، وہ فرشتے ہیں، اس کی آنکھ کیوں پھوٹی؟ جواب چاہیے۔ اعتراض کرنے والوں جواب چاہیے، دے سکیں گے؟ اونچی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس بشری میں، وہ فرشتہ ہے اسرائیل، نور ہے، تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی۔ کیسے پھوٹ گئی؟ مجھے جواب چاہیے۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں جواب دے سکتے نہیں، اور واقعے کا انکار کر سکتے بھی۔ میں نے بات تو اتنی کرنی تھی، آؤ واقعہ پورا سنا دیتا ہوں۔ بات اتنی کرنی تھی جتنی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا ہے؟ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے جان نکالنی شروع کی، تھپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کچھ نہیں کہا، اے موسیٰ ہم نے بھیجا تھا، تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ اسرائیل کو نہیں کہا جاؤ اب ذرا زور سے نکالنا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل کیسے گئے تھے؟ اسرائیل نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو جا کر ہمارا سلام کہو، اور کہو ہم نے بھیجا ہے۔ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال اس کے نیچے، ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے، اتنے سال، دھیان دینا، اتنے سال اور دے دیں گے۔ اگر ہمارے پاس آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ذرا دھیان دینا، واقعہ سنا رہا ہوں تو اس لیے بات آ گئی ہے۔ قرآن میں ہے یا نہیں کہ جب انسان کی اجل آ جائے تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتا ہے یا نہیں؟ جب کسی کی اجل، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر نہیں سکتے جب وقت آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال اور کر دیں گے۔ پتا چلا یہ قانون میرے تمہارے لیے ہے، جو پیارے ہیں ان کی شان اور ہے، ان کی شان، ان کو ہم اپنے اوپر قیاس کر سکتے؟ اور سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد پیش کی گئی۔ حضرت آدم کی عمر تھی 1000 سال۔ کتنی؟ ان کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی عمر 60 برس۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ صرف 60؟ اللہ نے فرمایا ہاں یا اللہ 100 تو پورا کر دے۔ کتنی کر دے؟ صرف 60 ہے، 100 تو کر دے۔ اللہ نے کتنی رکھی؟ اونچی۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں کتنی کر دے؟ پیارے کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں؟ قانون بدلتا ہے یا نہیں؟ یہ پیاروں کا معاملہ۔ اور اللہ نے فرمایا آدم تمہیں ان پر بہت پیار آیا، تمہاری 1000 ہے تو تمہیں چاہتے ہو ان کی 100 ہو جائے تو اپنی زندگی میں سے 40 دے دو۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ لے لے، 40 دے دی۔ جب 960 سال کی عمر حضرت آدم کی ہو گئی، فرشتہ آیا روح قبض کرنے۔ کیا کرنے لگے ہو؟ جی روح قبض کر رہا ہوں۔ کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہے۔
ان کا آپ وہ دے چکے ہیں؟ ان کا دے دیے تو پھر کیا ہوا، میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ دے دیے تو کیا ہوا، میں ابھی ہزار پورے کروں گا۔ معلوم ہوا اور جن کے صدقے میں بنے ہیں جب ان کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہوگی۔ میں نے جھلک دکھائی آپ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو دنیا میں رہنا ہے، گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال اور دے دیں گے، ورنہ وصل کے دروازے کھلیں۔ حضرت اسرائیل آئے، آ کر اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی، وہ آنکھ جو پھوٹی تھی اللہ نے ٹھیک کر دی۔ حضرت اسرائیل واپس آئے، آ کر سلام پیش کیا، جی اللہ نے بھیجا ہے مجھے، میں ملک الموت ہوں۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے۔ ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میری روح قبض کر لے۔ علماء فرماتے ہیں جب روح قبض کروانی تھی تو پہلے وہ جو کر رہے تھے اس وقت کیوں روکا تھا، تھپڑ کیوں مارا تھا؟ تو یہاں محبت والوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا۔ اور سن میں ہوں کلیم اللہ، میرے بعد آنے والے ہیں حبیب اللہ، اور جس طرح میرے ساتھ کر رہا ہے ان کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔